اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو پختہ کر دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کے لیے امن پیدا فرما دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اس وعدے کا ذکر کیا گیا جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے فرمایا ہے، یعنی اگر ہم ایمان لے کر آئیں اور نیک اعمال کریں تو ایسی صورت میں زمین پر خلافت مسلمانوں ہی کی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور دیگر انبیاء کے دور میں مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائی، اور اسی طرح ہر وہ دور جس میں مسلمانوں نے اپنی شناخت کو پہچانا اور اپنے ایمان کا سودا نہ کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو سلطنت بھی عطا فرمائی اور عزت سے بھی نوازا۔ اور جب کبھی مسلمانوں نے نیک اعمال کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کی پیروی کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، تو پستی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اختیار کریں، اپنی زندگیوں میں دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ خوف میں مبتلا ہو رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے خوف کو امن سے تبدیل فرما دے گا، انہیں سکون عطا فرمائے گا، ان کے دل بھی سکون میں ہوں گے اور یہ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حصول رحمت کے 3 افعال بیان کیے جا رہے ہیں: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، کیونکہ رسول اللہ کی فرما برداری دین کی فرما برداری ہے اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ رحمت کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب تم نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر چیزوں میں بھی اطاعت کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرنا، یہ گمان نہ کرنا کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ ان کی ظاہری ترقی دیکھ کر، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے گویا اللہ رب العزت کو معاذ اللہ عاجز کر دیا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ٹھکانہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ کفار کی یہ شان و شوکت بس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اس کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں حسرت پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کی نظر آخرت کے انعام اور ثواب پر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو تم سے تمہارے غلاموں کو اجازت لینی چاہیے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور ان کو اجازت طلب کرنی چاہیے جو ابھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ اجازت آپ کو کب لینی ہے؟ 3 مرات، 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے غلاموں کو اور قریب البلوغ بچوں کو اجازت لینی چاہیے، اور اسی طرح بالغ لوگوں کا بھی حکم ہے۔ اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں اس کی بھی وضاحت آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ من قبل صلاۃ الفجر،
وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب آپ اضافی لباس کا یا اضافی پردے کا اہتمام گھر میں نہیں کرتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد۔ 3 اوقات چونکہ لوگوں کے آرام کے اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا ان 3 اوقات میں اجازت لے کر ان لوگوں کو گھروں میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا جو یا تو اس گھر میں مسلسل ایک سرونٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، یا پھر جو بالغ گھر کے افراد ہیں ان کو بھی گھر میں اجازت لے کر آنا چاہیے، جیسے بھائی گھر میں داخل ہوں، والد صاحب گھر میں داخل ہوں، اور گھر میں بالغ بچیاں بہنیں موجود ہوں، یا اسی طرح والدہ موجود ہوں، تو پھر بھی آداب یہی بیان کیے گئے کہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ یہی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اور گھر کے افراد ہی جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ براہ راست گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوں، یا کسی نقل و حرکت کے ذریعے گھر والوں کو مطلع کر دیجئے کہ آپ گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر 9 سے لے کر 15 سال ہے، اور بچے کے بالغ لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر 12 سے لے کر 15 سال ہے۔ اس دوران جب بھی آثار بلوغت ظاہر ہوں گے، یہ بچہ یا بچی بالغ ہی سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح مراہق یعنی جو قریب البلوغ بچہ ہو، اس کا بھی حکم یہی ہے، اور بالغ بچوں کا بھی حکم یہی ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں آئیں تو اعلیٰ اخلاق کی علامت یہی ہے کہ وہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہوں، یا پھر اپنے سلام یا اپنی نقل و حرکت وغیرہ کے ذریعے گھر والوں کو مطلع کر دیں کہ وہ گھر میں آ چکے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بالغ لوگ اجازت مانگتے تھے۔ یعنی جس طرح انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے ہی بچہ بالغ ہو تو اس کو یہ تمام آداب سکھا دینے چاہیے، بلکہ بالغ ہونے سے قبل ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم بچوں کو پہلے سے ہی عادت ڈالیں گے کہ وہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، دعائیں پڑھ کر داخل ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ عادت پھر بالغ ہونے کے بعد بھی ان کی جاری رہے گی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تم سے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، علم والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینہ، اور گھروں میں رہنے والی بوڑھی خواتین جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں رہی، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اضافی لباس یعنی اضافی چادر کا اہتمام نہ کریں اگر وہ زینت کا اظہار نہیں کرتی ہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی وہ خواتین جو کافی ایجڈ ہو چکی ہیں، اکثر گھروں میں رہا کرتی ہیں، زینت وغیرہ اختیار کرنا بھی اب ان کا معمول نہیں رہا، ایسی خواتین اگر چادر یا عبایا یوز نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی اگر اپنے اضافی پردے کا اہتمام یعنی چادر یا عبایا وغیرہ یوز کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے، جاننے والا ہے، آپ کی کیفیت کو جانتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے اس مقام پر حکم کو آسان کر دیا آپ کے لیے کہ اگر آپ بہت زیادہ ایجڈ ہیں، زینت بھی اختیار نہیں کرتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو نارمل لباس آپ پہنتی ہیں وہی آپ کے لیے کافی ہے، اور جو اضافی چادر ہے یا عبایا ہے اگر وہ یوز کر لیتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بوڑھی خواتین کے لیے ایکسیپشنل کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے، اور جو خواتین اس عمر کو نہیں پہنچی ہیں یا بعض اوقات عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں آپ ینگ لگتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنے اضافی چادر کا یا عبائے کا، جس کے ذریعے بھی آپ اپنے جسم کو اچھی طریقے سے کور کر سکیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس پردے کا اہتمام آپ کو کرنا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نابینا
اپاہج اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور آپ پر بھی کوئی پابندی نہیں، ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، کہ آپ اپنے یا اپنے والد کے گھر سے کچھ کھائیں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی والدہ کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہن کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھو کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ایسے گھر سے جس کی چابی تمہارے پاس ہے، جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ اپنے ذاتی گھر کے علاوہ کچھ رشتے یہاں ذکر کیے گئے جہاں سے آپ بغیر پوچھے، اگر فرینکنیس ہے آپ کی تو آپ وہاں سے بغیر پوچھے کچھ کھا سکتے ہیں، اور اگر آپس میں ان رشتوں میں ایک دوسرے کے گھر سے بغیر پوچھے کھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو پھر بغیر پوچھے ان گھروں میں سے کھانا بھی منع ہوگا۔ آپ کے عرف پر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے ذاتی روابط پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر سے بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں اور آپ ان کے گھر سے کھا لیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تو پھر بغیر اجازت کسی کے گھر سے کھانا ممنوع نہیں ہوگا۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم کھاؤ، جمیعا او اشتاتا، مل کر یا الگ الگ ہو کر کھاؤ۔ قبیلہ بنو لیث کا یہ معمول تھا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو پھر وہ کھانے میں انتظار کرتے رہتے تھے کسی کے مہمان کے آنے کا، کہ مہمان آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم بغیر مہمان کے تنہا کھانا کھا لو جب وہ تمہارے پاس حاضر نہیں ہیں، اور جب مہمان آئیں تو ان کے ساتھ کھانا کھا لو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے، گھر کے کچھ افراد جو بیمار ہوں یا بھوک برداشت نہ کر سکیں وہ پہلے سے اگر کھانا کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مہمان آئیں تو ان کے ساتھ کچھ افراد بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چند افراد بیٹھ گئے اور باقی سب نے اگر تنہا کھانا کھا لیا۔ یہ تمام صورتیں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی یہ ہماری آسانی کے لیے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پھر جو اپنے بعض معاملات کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور مومنوں کی علامت ایک اور یہاں بیان کی گئی کہ جب مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ موجود رہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو واپس جانے کی اجازت نہ دیں۔ کسی استاد، کسی عالم، کسی مفتی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونے کے یہی آداب ہوتے ہیں کہ آپ جب جائیں تو باادب بیٹھیں اور واپس آنے کے لیے اجازت طلب کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جب مومنین حاضر ہوں تو آپ کی بارگاہ میں موجود رہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، اور جب واپس جانے کی اجازت دیں تو اسی وقت بارگاہ اقدس سے واپس جائیں۔ درمیان میں کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اجازت طلب کر کے ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے واپس لوٹیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہاں سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہو۔ نام لے کر پکارنا، بات سنیں، میری بات سنیں، ادھر دیکھیں، اس طرح کر کے ہم لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، جیسا جس کا منصب ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک لے کر سرکار کو نہ پکارا جائے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ اور یا حبیب اللہ جیسے القابات استعمال کیے جائیں جن سے تعظیم، توقیر
کی جھلک نظر آتی ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو رسول کی مخالفت کرنے والے اس معاملے سے ڈریں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب ملے۔ منافقین رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے اور یہاں سے جانا چاہتے تھے، تھوڑی سی بات سنتے تھے اور مکمل بات سننا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کو گوارا نہ تھا، تو کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس فعل کو قرآن میں ذکر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے اور یہ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ کی جانب سے دردناک عذاب مل سکتا ہے، مصیبت میں ان کو مبتلا کیا جا سکتا ہے، اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو غیر معمولی سمجھنا یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ان کو مصیبت میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے اور ان کو عذاب میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، تمہارے حال کو، جس حال پر تم ہو وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور وہ اس دن کو بھی جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ ان کو خبر دے گا اس عمل کی جو یہ کرتے رہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ منافقین کے احوال بیان فرما کر رب تعالیٰ نے آیت نمبر 64 یعنی سورہ نور کی آخری آیت میں اس بات کا بیان فرمایا کہ منافقین کا یہ عمل کہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ اور ہیں، پیچھے جا کر کچھ اور ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے اور ظاہری طور پر ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں، اس عمل کی سزا ضرور یہ آخرت میں پائیں گے۔ کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جو یہ چھپا رہے ہیں، رب تعالیٰ جس عمل کو چاہے گا اپنے حبیب پر ظاہر بھی فرمائے گا، اور ان کے لیے یعنی منافقین کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی بھی ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ ظاہر باطن تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے آج سورہ نور ہماری مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ یاسین کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اپنے فضل سے اس نے ہمیں ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔